بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو تمام دنوں کا سردار جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ کے حضور یہی دعا ہے کہ اس مبارک دن کے صدقے میں رب تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو اور خاص طور پر اس وبا کو ہم سے دور کر دے. ایک دس بستہ ایک گزارش ہے جو میں اس وقت آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے، میں نے ابھی تک کوئی خبر نہیں سنی کہ کرونا کا کوئی مریض یا کوئی ایسا. اب ہر شخص کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص اس کا شکار ہو رہا ہے. اور بدقسمتی تو اب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر، ان کے شہید، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب وبا سے کوئی مسلمان مرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. یہ خبریں بھی میں نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہیں، لیکن میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گی. یہ غم بہت بڑا ہے اور اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اکیلا رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا. آپ اس سے فون پہ بات کر سکتے ہیں. اللہ معاف کرے، ہم نے ان کے گھر والوں سے، ان کے خاندان والوں سے ایسے دوری اختیار کر لی جیسے وہ چھوت ہو گئے. ایک شخص تھا، پازیٹیو ہوا، وہ آئسولیٹ ہو گیا. اب آپ نے اس گھر کے باہر ٹیگ لگا دیا، محلے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. واٹ از آل دس؟ ہم 2020 میں اگر ابھی بھی اتنی کم ظرفی کا مظاہرہ کریں گے تو میرے خیال سے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، مجھے پتہ ہے ہم نے ابھی اس کے پاس نہیں جانا، ہم اس سے فون پہ بات کر سکتے ہیں، ہم اس کی خبر پوچھ سکتے ہیں. اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنی ول پاور اسٹرانگ کرنی ہے کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے، میرے پیار کرنے والے میرے منتظر ہیں. تو پلیز میری اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ میں نے کچھ ایسی خبریں سنی جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے حوالے سے کچھ خاص وظائف ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو ہمارا انسٹا کا پیج ہے، فیس بک کا پیج ہے، بہت سارے کوشچنز آپ لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت مسائل ہیں، اس لیے ہم ہر جمعہ یہ ایک نشست سجاتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم شامل کر سکیں. ابھی جو مجھے انسٹا اور فیس بک پہ آپ کے سوال ریسیو ہوئے ہیں ان کے میں آنسرز لوں گی اور انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھ کر ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. ابھی آپ نے ایک بہت خوبصورت آواز سنی جس سے آج ہماری اسکرین اوپن ہوئی. ایک بہت ہی محترم شخصیت ماشاءاللہ سے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت نعتوں کو لکھنے میں، پڑھنے میں وقف کیا ہے. یہ وہ پیارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نشاور کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یوسف اسماعیل صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ زندگی نصیب کرے اور آپ اسی طرح جو ہے نعت خوانی کرتے رہیں. اور ہمارے بہت پیارے بھائی جنہیں آپ اب تقریباً ہر جمعے دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں. آغا مناج بھائی السلام علیکم. آغا بھائی کیسے مزاج؟ جمعہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک، پوری ٹیم کو مبارک، ٹیلی ویژن کو، ہماری جی ٹی وی کو اور ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ہمارے جی ٹی وی کے ناظرین جو جب آتے ہیں آغا بھائی کالز بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کی کالز شامل کرنی ہے، آپ کے بغیر میرا شو نامکمل ہے. لیکن کچھ سوال ہیں وہ پچھلے ویکس کے بھی رکھے ہوئے، تو میں پہلے ان کو ہی سٹارٹ کرتی ہوں. آغا بھائی یہ سوال ہیں، فاطمہ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے نازش. انہوں نے کراچی سے سوال پوچھا ہے کہ میرے آدھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے. یہ ویسے کافی سارے لوگوں کا اعوذ مسئلہ باللہ ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے یہ میگرین کہلاتا ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہی ہے مجھے دوائی سے فرق نہیں پڑتا. ہاں، دوائی سے فرق نہیں پڑتا. تو آدھے سر کا درد میگرین بھی ہوتا ہے، ڈپریشن سے بھی ہوتا ہے، بینائی کی کمزوری سے بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ سوچنے سے بھی ہوتا ہے، نیند کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس کے بے شمار سمٹمز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کو پتہ کرنا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ڈائگنوز کرانا چاہیے کہ یہ درد آدھے سر کا کیوں ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آپ قریب سے اپنے موبائل گیجٹس کو یوز کرتے ہیں، قریب سے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. فاصلہ رکھ کے پڑھنا چاہیے، فاصلہ رکھ کے ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے. اور وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، یا جبار ہو یا سلام ہو، یا جبار ہو یا سلام ہو. یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ. پانی پہ دم کر کے پئیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ جو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اور روزانہ کم سے کم ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلانا چاہیے. Right. تو یہ اگر نظر بد ہے تو بھی انشاءاللہ چلی جائے گی. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ احتیاط بہت ضروری ہے, قریب سے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا, قریب سے موبائل یوز نہیں کرنا, اور اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں, اپنی آئیز کو ضرور آئی سائٹ کو ضرور ٹیسٹ کرائیے. ادروائز یہ زیادہ نمبر بھی بڑھ سکتا ہے. اور یہ جو آدھے سر کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک اور بھی آغا بھائی نے مکمل کر دیا اس ٹاپک کو, لیکن اکثر ہم سو کال یہ ڈائٹنگ کے چکر میں اپنا پیٹ زیادہ دیر خالی رکھتے ہیں نا, یہ بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ ہم نے بھی سارے تجربے تو کیے ہیں زندگی میں, تو وہ اس طرح ہوا. اچھا, ڈائٹ میں پیٹ خالی رکھتے ہیں, پانی بہت زیادہ پینا چاہیے, وہ نہیں پیتے ہم لوگ, وہ بھی نہیں پیتے. تو میں نے بھی ڈاکٹر سے کہا, میں نے کہا مجھے اچھا مجھے تو ہے ہمیشہ سے مائگرین نا, ایون یہ لائٹس وغیرہ مجھے بہت تکلیف کرتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو دوا تو تم نے کھانی ہے, اس سے پہلے تم ایک کام کر لیا کرو, کیونکہ میں کاربز نہیں کھاتی, ہم روٹی اور کاربز اوائڈ کرتے ہیں, رائس نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا جب بھی آپ کے سر میں درد ہو نا, آپ کارب مطلب کوئی بھی بریڈ, کوئی بھی سینڈوچ, کوئی بھی ایسی چیز جو کاربز ہیں وہ آپ کھا لیں, اس سے آپ کے جو درد کی شدت ہے اس میں کمی آ جائے گی. کیونکہ جب کاربز کی کمی ہو جاتی ہے باڈی میں تو بھی سر کا درد ہوتا ہے, اور مجھے ہوا, اور میں نے کاربز لی اور اس سے مجھے فرق بھی پڑا. کیلوریز بھی بڑھ جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی لے لینا چاہیے. تو یہ ہے, کسی بھی چیز کی کمی جو ہے نا وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. باقی ماشاءاللہ سے وظیفہ آپ کو آغا بھائی نے بتا دیا ہے. دوسرا سوال شامل کرتے ہیں, یہ ہیرا ہیں لاہور سے. ہیرا تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں میسج کیا. ان کی والدہ کا نام ہے صالحہ بی بی. یہ کہتی ہیں شوگر کا وظیفہ دے دیں, بہت چھوٹی سی عمر میں شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تھا, سو اب جو ہے وہ میں وظیفہ چاہتی ہوں. شوگر کا وظیفہ بھی ہے, شوگر کا علاج بھی ہے. میں پہلے علاج بتا دیتا ہوں. ایک ایسا علاج تمام جتنے بھی ذیابیطس کے, ڈائبٹیز کے, شوگر کے جتنے پیشنٹس ہیں وہ آج اس نسخے کو لکھ لیں اور کل سے آزمانا شروع کریں, اور 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی شوگر میں کتنی نمایاں کمی آئی. کیونکہ شوگر, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, یہ 2-3 مرض ایسے ہیں جو قبر میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں, اور شوگر والوں کو عموماً انسولین جو ہے وہ لگانی ضرور پڑتی ہے, یہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. تو میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں, وظیفہ بھی بتاؤں گا. 1 پاؤ بادام, 1 پاؤ کالا کڑوا جو, 1 پاؤ بادام کالا کڑوا جو, اور 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے, یہ ہو گیا 3 پاؤ. 1 پاؤ بادام, 1 پاؤ کالا کڑوا جو اور 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے, تینوں کو لے کر چکی پر پسوا کے اس کا آٹا بنوا لیں, سفوف بنوا لیں, پاؤڈر بنوا لیں. رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 بڑا چمچہ پانی سے زمزم سے پھانک لیں. مطلب 1 بڑا چمچہ زبان پہ اس کو رکھیں, زبان پہ رکھیں, اور 1 گلاس زمزم سے انشاءاللہ بسم اللہ کر کے اس کو پھانک لیں. آپ یہ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی شوگر کو مانیٹر کریں, آپ کی شوگر انشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ آ جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن دوا اور یا انسولین جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ باقاعدگی سے لیتے رہیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ کی رپورٹس بتائے گی کہ آپ کو اس نسخے سے فرق پڑا ہے یا جو بھی ہے. اچھا, اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. تو یاسین شریف کی آخری جو 2 آیات ہیں, یاسین شریف جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو سیکنڈ لاسٹ آخری 2 آیات جو ہیں انما امرؤ سے لے کے آخر تک, یہ 2 آیات جو ہیں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں, 3 مرتبہ یہ 2 آیات پڑھیں, اور پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. اس وظیفے کو انشاءاللہ اپنی لائف میں شامل کر لیجئے, اور آپ اس کے ثمرات, اس کے فروٹفل رزلٹ دیکھیے گا ذیابیطس کے, شوگر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. جتنے بھی لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں, جتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ کریں, لیکن وہی بات ہے, انسولین نہیں چھوڑنی, میٹھا بہت زیادہ شروع نہیں کرنا, واک آدھے گھنٹے کی روزانہ کرنی ہے. گریجولی جیسے آپ کو ہماری بہن نے بتایا نا کہ خود بخود آپ کو الائنمنٹ ہو جائے گا کہ کہاں آپ اسٹینڈ کرتے ہیں. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا اینڈ آواز بڑھائیں. جی وعلیکم السلام. جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فاطمہ کہیے. جی میں نے نا ان سے اپنی بیٹی کو بات کیا, بیٹی کی عمر نا 18-19 سال ہے, تو نا اس کا میں نے رشتہ بھی کیا ہوا ہے اس کی اپنی مرضی کے مطابق. ٹھیک ہے. اب میں نے اپنے رشتے میں نے کزن کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 2-3 سال جا رہا ہے رشتہ اس کا پکا کیا ہوا ہے, تو نا بلکہ نکاح کیا ہوا ہے اس کا. جی. تو اب وہ نا میری جو بیٹی ہے نا, اب
के ज़हन में बस पता नहीं क्या ख्यालात आते हैं, किसी के पीछे लगी हुई है, एक दोस्त को छोड़ती है दूसरे को पकड़ती है, उसका ज़हन इस तरह का है। तो अब इतनी परेशानी बेटी का हुई है नाम कि क्या मेरा है? उधर से रिश्ता खत्म करवाओ। अच्छा मेरी बात सुने, परेशान मत हो, ये बताए बेटी का नाम क्या है? जी मेरी बेटी का नाम समन है। समन। जी समन। और आपका नाम है फातिमा, राइट? मेरा नाम फातिमा है। और मोबाइल इस कदर को इस्तेमाल करती है कि पूरी पूरी रात जागती है और मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ती। मैं बहुत उसे डांटती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन वो सुनती नहीं है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है मैं आपकी बहुत बेटी की? जी 19 साल है। 19 साल है। अच्छा अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। आमीन। क्योंकि अच्छा ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर वालदैन जो औलाद जो है ना वो वालदैन के बराबर आ चुकी होती है, तो वालदैन भी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि अगर ये आगे से मुझे जवाब दे देगी या बदतमीज़ी करेगी तो मेरा दिल भी दुखेगा और मैं क्या करूँगी, तो इसलिए वालदैन बेचारे कहते हैं, ये बात लिखी गई है कि जिस वक्त माँ बाप औलाद से डरने लग जाएं उस वक्त ये सोच लें कि औलाद के ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। तो प्लीज़ खुदारा हमें और माँ बाप से डरना है, माँ बाप हमसे डरें, ये वक्त हमारी ज़िंदगियों में कभी ना आए। आमीन। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम नीलोफर है और मेरी बेटी का नाम हिना है। दोबारा बताइए अपना नाम। नीलोफर। नीलोफर, ओके जी। और मेरी बेटी का नाम हिना है, HINA। ठीक है। हिना है, सवाल आपका? हाँ, मेरी बेटी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आप को मारने लगती है। उफ। दूसरा इसकी शादी का मसला है। मैं इसकी शादी की वजह से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरा बेटा भी पैरालाइज है, उसको भी 6 साल हो गए। तो मैं अपनी बेटे का बेटी नाम? के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं अच्छा। चाहती हूँ कि शादी हो जाए और इनका ये जो गुस्सा है ना। बेटी की उम्र क्या है आपकी? मेरी बेटी की उम्र 31 है, 31 साल है। अच्छा बेटे का नाम भी बता दें मुझे। मेरे बेटे का नाम ज़ीशान है। अच्छा आप बिल्कुल रोएं मत, अल्लाह ताला इंशाल्लाह देखिए वसीले बनाता है रब ताला। आपकी कॉल मिल गई, आपने यहाँ बात करी, परेशान मत हो, हिम्मत रखिए। अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें भी ज़रूर आसान करेंगे। आमीन। बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया। अच्छा इन्होंने अभी बेटे का नाम अपने ज़ीशान हिना बताया। बताया है। बेटे का नाम क्या बताया? ज़ीशान। ज़ीशान बताया था ना। उनके वो भी पैरालाइज है, उनके बारे जी, में जी। भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आगा भाई आप जब तक हिसाब इनका मुकम्मल कर लें, ठीक है, या अभी मैं आपसे पूछ लूँ डायरेक्टली? क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये जितने भी कॉलर्स के सवाल हैं ये मेरे पास लिखे हुए हैं। अच्छा कामरान साहब हैं और हैदराबाद से, उन्होंने हमें मैसेज किया था। जुलेखा उनकी वालदा का नाम है। वो कह रहे हैं कि गुमशुदा हैं, 5 साल से गायब हैं और कोई इतला नहीं है, सारा ख़ानदान परेशान है, कोई वज़ाइफ बता दें। कामरान साहब गायब हैं, उनकी वालदा हैं जुलेखा। बड़ा तकलीफ दे क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा सवाल है कि गुमशुदा हैं 5 साल से। मरने पता ही वाले का नहीं तो है। सब्र आ जाता है, ऐसे का बेशक क्या करेंगे। अपने हाथ से मिट्टी में दफनाया था तो सुकून आ गया। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को, उन तमाम अफराद को, उन तमाम बच्चों को जो अपने घरों से निकले और अभी तक अपने घरों में अपनी मंजिल मकसूद तक वापस नहीं पहुँचे, उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने घरों पे वापस आएँ और उनके माँ, उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार उनको देखकर अपनी आँखों को ठंडा करें। तो एक तो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इशा असर की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह अल-कारिया, अल-कारिया तुम अल-कारिया, तो ये 41 मरतबा सूरह अल-कारिया असर की नमाज के बाद पढ़ के सारे घर वाले बैठ के जब दुआ करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आएगा। और मैं अक्सर एक वजीफ़ा बहुत अच्छा बताता हूँ, वो तमाम घर वाले करते हैं ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो, आफत हो, परेशानी हो, जैसे घर के लोग, जैसे कोई घर का मरीज़ खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पर हो, अल्लाह ना करे कोई घर के अंदर कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई हो, तो घर में एक दुरूद ख़्वानी की महफिल सजा सकते हैं। ठीक है। घर में 4-5 लोग हैं, सब बैठ जाएं, किसी भी एक नमाज के बाद बैठ के और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें, या सबसे छोटा दुरूद पाक मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दें। 10 मिनट, 15 मिनट, 11 मिनट आंखें बंद करके कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहे हैं। और एक और बात कि जब आपका कोई काम रुका हुआ हो
तो इसके लिए मन्नत भी मानी जाती है ना, ठीक है। कि मैं ये मेरा काम हो जाए तो मैं इंशाल्लाह रोज़े रखूँगा, नफली रोज़े रखूँगा और 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूँगा। आप यकीन कीजिए दुरूद पाक एक ऐसा नजराना अक़ीदत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता ठीक है। है। सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1000 मरतबा पढ़ूँगा। सही। आप यकीन कीजिए कि आपके ऐसे काम जो बरसों के रुके हुए हैं इस मन्नत के मानने से पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, आपके सवाल मेरे पास मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे के दिन जो एक पहला घंटा होता है इसमें हम आपकी कॉल शामिल करते हैं, आपके जो मसाइल हैं उनका हल बताते हैं। आगा मनाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ अलहाज यूसुफ इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगा भाई, जो कॉलर्स थे उनके बारे में आपसे मैं चाहूँगी कि अगर आप बता सकें। फातिमा इस्लामाबाद से थी, बेटी हैं समन 19 साल की, निकाह कर दिया है बट उसके बावजूद वो कह रही हैं कि बेटी बात नहीं मानती है। मोबाइल पे भी होती है, मोबाइल पे पूरी पूरी रात मोबाइल पे। कोई भी बच्चे अगर नाफरमान हो जाएं खुदा ना खास्ता अपने वालिदैन से और आप उनको कंट्रोल ना कर पा रहे हो तो खुदा का वास्ता पहले इस एज में जिस तरह बहन ने फरमाया ना कि जब वो आपकी कद तक पहुंच जाते हैं और उनके पैरों में आपकी चप्पल आने लगती है, आपके और उनके चप्पल का साइज़ एक हो जाता है, तो उन पर गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दें। गुस्से करने का वक्त वो वक्त था जब वो 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक कहते हैं ना, बच्चा अगर उस उम्र में नमाज ना पढ़े तो सख्ती करें, मार के नमाज पढ़ाएं। तो खुदारा उनको गुस्सा मत कीजिए, बड़े प्यार मोहब्बत से इत्मीनान से समझाएं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उनकी काउंसलिंग करें बिठाकर, उनको बहुत मोहब्बत के साथ अंडरस्टैंड करें। और मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इशा की नमाज के बाद पढ़ के एक बोतल पानी की बनाकर उस पर दम करके रखें। और ये बच्ची अगर पानी पीती रहे तो इंशाल्लाह ये आपकी मती होगी, ताबी होगी, फरमा बरदार होगी इंशाल्लाह। मगर देखें, एक बात दोबारा से मैं आपको अंडरस्टैंड कर देता हूँ कि इसको प्यार मोहब्बत से ऐसे बच्चों को टैकल करना अच्छा है। आगा भाई, वो ये कह रही है, मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं वो जो निकाह मैंने कराया था, वो कह रही है अपने ख़ानदान में ही मैंने अल्लाह करवाया। ताला वो आपकी इज्जत को सलामत रखे। हाँ, ये बड़ा लेकिन मैं मसला है एक और बात बताता हूँ, जी। देखें माँ बाप की जो दुआ होती है ना, वो औलाद के हक़ में ज़रूर ज़रूर कबूल होती है। कहते हैं बाप की दुआ जो होती है वो ऐसी होती है औलाद के लिए जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। और माँ जब अपनी औलाद के लिए गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से तहज्जुद के वक्त उठ के मांगेगी ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह ये निकाह भी नहीं टूटेगा, इंशाल्लाह ये बच्ची फरमा बरदार और ताबे हो जाएगी। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इशा की नमाज के बाद पढ़ के बच्ची के ऊपर दम करें, इस तरह के उसको इस चीज़ का एहसास ना हो कि आप ये पढ़ रही हैं और दुआ कर रही हैं। और एक और बड़ी छोटी सी चीज़ है कि आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे बाहर दोस्त ना ढूंढें, बल्कि वालिदैन उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हों। ये जो हम बात करते हैं ना, बच्चे गुमशुदा हो गए, वो बाहर जब उनको उनके सवालात के जवाब घर में नहीं मिलते ना, या वो बात नहीं कर पाते, तो वो जब बाहर के लोगों से मिलते हैं और वो फिर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो बच्चे बहक भी जाते हैं और अक्सर अपने घरों को भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सख्ती ज़रूर रखिए, नज़र भी रखिए, लेकिन दोस्ताना माहौल घर में ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी ख्वाहिशात आपके साथ शेयर कर सके। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। सफदर अली मेरा नाम है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरा तो थोड़ा सा घरेलू मसले हैं, जी। घर का मसला और वो जॉब का मसला वो मुकम्मल हो रहा है। नाम क्या बताया? सफदर। सफदर अली मेरा नाम है। अच्छा, आपकी वालदा का नाम क्या है? सलीमा बीबी। सलीमा बीबी। अच्छा, आपका क्या नौकरी ख़त्म हो गई है? जी जी। अच्छा ठीक है, ये मसला है, ये पूछना चाहते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। ओके। पंजाब पुलिस में। अच्छा, तो आपकी सरकारी नौकरी चली गई है? जी जी। ओके राइट, ठीक है, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। जी कुछ कह रहे हैं? एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन है हमारे साथ?
ساجد حسین ہے جی. ساجد جی ساجد صاحب کہیے. میرا بیٹا ہے جی, اس کا دماغ چھوٹا رہ گیا ہے اس کا, اور 17-18 سال اس کی عمر ہے, اور وہ جی گھر میں بڑا غصہ کرتا ہے تو بہت پریشان ہے, اور اس کی والدہ کا نام کوثر ہے. بیٹے کا نام بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد کامران ہے جی. محمد کامران. اچھا جی, چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں گھر کرے. میں بھی جی سکون نہیں ہے, گھر میں بڑی پریشانی ہے. بچی کا رشتہ کیا ہے, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی بڑے پریشان ہیں. اچھا بچی کا نام بتائیے. سمیلہ نام ہے جی. سمیہ. اور لڑکا ایک ہے وہ منگنی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا نام مہتاب ہے. اچھا, کیونکہ بہت سارے کالرز ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی سوال لیتے ہیں, لیکن میں نے آپ کے پھر بھی لکھ لیے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا کہ آپ نے آپ نے سمجھا کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان کی جمعہ کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. آغا مناج بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, الحاج یوسف اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی کالز بھی ہم شامل کرے تھے کچھ کالرز سے, کیونکہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے اکثر, تو میں چاہوں گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب شامل کیے جائیں. آغا بھائی, نیلوفر تھیں خاتون, بیٹی ہے نا, بہت غصہ کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے میں پریشان رہتی ہوں, گھر کا ماحول ٹھیک نہیں رہتا, شادی نہیں ہو پا رہی. وہ بیوہ ہیں اور ان کو کہہ رہی ہے میرا ایک بیٹا ہے جو پیرالائسس سے گزر رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا جو بیٹا جو بیمار ہے جس کا نام ذیشان ہے, جی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کو, تمام بڑوں کو, بالخصوص اس وقت جو بیمار ہیں ہمارے کورونا کی وجہ سے, تمام کو صحتیاب فرمائے پروردگار. ہر نماز کے بعد ایک سورہ فاتحہ, ایک آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2, سورہ حشر کی آخری 3, سورہ قلم کی آخری 2, سورہ مومنون کی آخری 4, اور چاروں کل شریف سیکوینس کے ساتھ. دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2, سورہ حشر کی آخری 3, سورہ قلم کی آخری 2, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات, اور چاروں کل شریف یعنی کہ سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اول و آخر درود پاک پڑھ کے ہر نماز کے بعد بچے کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ انشاءاللہ جو بھی اس کا پیرالائسس ہے, فالج کا مسئلہ ہے, چلا جائے گا. دم کیا ہوا پانی زندگی میں شامل رکھیں, اپنے زمزم کو خوب اس کو زمزم پلائیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ذیشان کا, اور یہ جو بیٹی ہے جس کا آپ فرماتی ہیں کہ شادی بھی نہیں ہو رہی ہے اس کی, اور غصہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں غصہ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت بری بیماری کا نام ہے. تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ اپنی اولاد کے لیے تہجد میں اٹھ کے 313 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو تیسرا کلمہ ہے مکمل, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں. بچی پہ دم کریں, پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں. کم سے کم روزانہ 1 یا 11 بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلائیے. انشاءاللہ یہ بچی کی شادی بھی ہو جائے گی, اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا, اور ذیشان کی بیماری کا مسئلہ بھی انشاءاللہ سولو ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اگلے کالر تھے صفدر علی لاہور سے. سلیمہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے, کہہ رہے میری سرکاری نوکری تھی وہ چلی گئی ہے, اب میں بڑا پریشان. نظر بد کا مسئلہ ہے, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب 1100 مرتبہ پڑھنا ہے, عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے, اور بہت ہی اس کو کنسنٹریٹ کر کے پڑھنا ہے, اور ریگولر پڑھنا ہے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے. ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس ہر نماز کے بعد انشاءاللہ 11 مرتبہ پڑھیں. اپنے پورے جسم پہ دم کریں, پانی دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ ہمیں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے بتا رہے ہوں گے کہ آپ کی جو ہے وہ نوکری جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے انشاءاللہ. یہیں پہ کال کیجیے گا. اگلے جو ہمارے کالر تھے وہ ساجد صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے محمد کامران, جن کی والدہ کا ان کے نام گھر میں نا ملٹیپل پرابلمز ہیں, بچوں کے, بچیوں کے, انہوں نے کہا سب بچے ہی سارے پریشان پرابلم ہیں. تو یہ میں ایک ایسا وظیفہ سارے گھر والوں کے لیے دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر کی تمام چیزیں نا بہت جلدی الائن ہو جائیں گی, سب انشاءاللہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. یاسین شریف اگر تمام گھر کے افراد ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر وہ ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے کہ یاسین شریف میں اس میں 7 مبین ہے.
ہر یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مبین رکھی ہے. آپ ہر مبین پہ رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے, پھر آگے بڑھ جائیں, دوسری مبین آ جائے وہاں پہ اللہ سے دعا مانگیں. اس طرح یاسین کی 7 مبینوں کے اوپر رک کے دعا مانگیں, اور ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں, پانی پہ دم کریں. گھر میں انشاءاللہ لازمی سارے گھر کے اندر یہ پانی جو ہے نا اسپرے بھی کرنا ہے, اسپرے والی باٹل میں ڈالیں, ہر کمرے کے 4 کونے پہ اسپرے کریں. انشاءاللہ یہ جو گھر کا بھاری پن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. رائٹ. بہت بہت شکریہ آغا بھائی, بہت سارے وظیفے یہ آپ کو بتاتے ہیں. یوسف صاحب, میں چاہتی تھی آپ سے کافی بات کروں, آپ کی زندگی کا تجربہ اور ماشاءاللہ سے جتنا آپ نے نعت خوانی کے لیے سرو کیا ہے. ہم جب ہمیشہ کلام سنتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ وہ کتنے بڑے کتنے پیارے لوگ ہیں جو وہ الفاظ جمع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا سکے. سو آپ جیسے لوگ ہماری قوم کا اثاثہ ہیں. ہم میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ کے لیے نیک خواہشات اور آپ کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامتی دے, اور آپ اسی طرح سے لکھتے بھی رہیں اور ہم آپ کو سنتے بھی رہیں. آغا بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈھیر و دعائیں آپ کے لیے بھی. بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں. ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا, کیا پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں, عرض کیجیے گا. آپ نے جواب دیا, جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مر جائے. جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ٹھہراتے ہوئے مرے وہ دوزخ میں داخل ہوگا. یعنی توحید جنت کو واجب کرتی ہے اور شرک دوزخ کو. ہم مسلمانوں کا زندگی سے زیادہ موت پر یقین ہے, اور موت کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ توحید کا ہے, اور توحید رسالت کے بغیر نامکمل ہے. سو یہ جو شرک اور یہ جو بدعت, یہ جو لفظ آج ہم سنتے ہیں اور بلا خوف لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, شرک پہ دوزخ واجب کر دی جاتی ہے, سن کے روح کانپ جاتی ہے. لیکن آج جو ہم معاشرے میں ان لفظوں کا اس طرح سے استعمال دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آج کے دن اس پر بات کرنا بڑا لازم ہے, اس کو سمجھا جائے. شرک ہے کیا, اس کی اقسام کیا کیا ہیں, اور کون کون لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے. یہ جو بھی میں نے پڑھا اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس پہ دوزخ لازم کر دی جاتی ہے. بدعت کیا ہے, یہ جو کانسپریسیز جو کریٹ کرتے ہیں لوگ, واٹ از دس, یہ ہے سب ہو کیا رہا ہے, اور اس کو ہمیں اس سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے, کہیں یہ ہمارے ایمان کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, اور کچھ محترم شخصیات میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سب سے پہلے ایک بہت ہی پیارے ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں ماشاءاللہ, جب بھی آتے ہیں ہماری تعلیم فرماتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کو جمعہ مبارک ہو, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ابھی آپ نے خوبصورت آواز سنی, میری بہت پیاری بہن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعتیں پڑھنے کا شرف حاصل کرتی ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں مریم بختاور ملک, اور ابھی جن کی آپ نے نعت سنی وہ ہیں سونیا شفیق. السلام علیکم. سونیا آپ کو بھی سلام کرتے ہیں, اور بختاور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب, شرک کیا ہے؟ شرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شرک, ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے, ہے. اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہے. کیوں ہے شرک ہوتا گیا؟ پہلے تو اس کو ہم سمجھ لیں. شرک اللہ عز و جل
چونکہ اپنی ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، واحد ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اس جیسا کسی اور کو الہ ماننا یعنی عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے ہم اللہ کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، ہمارا ہم روزہ رکھتے ہیں معبود اللہ ہے، کے لیے، بے شک۔ ٹھیک ہے نا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بے شک، It is not different from اللہ لا الہ کے ساتھ، اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ عز و جل کی جو ذاتی صفات ہیں، جیسے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ قدیم ہے، اس میں کسی اور کو شریک کرنا ذاتی صفات میں، اس جیسا ماننا، اس کی مثل ماننا، اس کی مثال ماننا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ برابر لانا، اس کے ہمسر کرنا۔ رائٹ۔ تو یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ واٹ از شرک۔ اچھا مولانا صاحب، اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں، کچھ اور مہمان ہیں ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر اس کو بات کرنا، سمجھنا بھی، جس طرح سے ماشاء اللہ سے مولانا صاحب نے بڑی آسان زبان میں اس بات کو سمجھا دیا کہ شرک کی اوریجنل ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ DSNG پر موجود ہیں ایک اور بہت ہی محترم اور قداور شخصیت ہیں، بہت جید شخصیت ہیں ماشاءاللہ۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات اثر کرتی ہے، لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، بے شمار ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا، ہمیں وقت دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اور آپ کو جمعہ مبارک۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ مولانا صاحب، مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بڑے خوف کے ساتھ آج میں اس موضوع پہ بات کر رہی ہوں، یہ جو شرک اور یہ جو بدعت کا معاملہ ہے، کیونکہ بچپن میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، یہی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو زبان پر اللہ سکھایا جائے۔ پھر جب ہم رسالت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس معاشرے میں بدعت جیسے معاملات کا پھیلنا، شرک جیسے لفظوں کا استعمال ہونا، کیا یہ خوف زدہ نہیں کر رہا ہے اس وقت ہمیں، اور کیا یہ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اس بارے میں بتائیے گا کہ دین اور بدعت کیا کہتا ہے، دین شرک اور بدعت کے بارے میں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو شرک آیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے جی، کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، اس لیے تاکہ اللہ کے بارے میں دو صفات ثابت ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ دوسرا یہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا علم کامل ہے۔ بے شک۔ تو دو چیزیں معبود میں ہونا ضروری ہیں، قدرت اور علم۔ تو ان دو چیزوں میں آپ اگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، یعنی آپ کسی کو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی طاقتور ہے یا اس کے پاس بھی علم ہے، تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ علم سے مراد یہ غیب کا علم، اور قدرت سے مراد ہے کہ اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی قدرت۔ صحیح۔ یعنی ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو کچھ کرنے میں اسباب کے محتاج ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آپ اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی چاہیے، تو اس کو پانی پلانے کی قدرت ہے اسباب کے تحت، وہ جائے گا کولر کے نیچے گلاس رکھے گا، پانی نکالے گا، لا کے پلائے گا۔ جی۔ لیکن اگر میں ایسے صحرا میں ہوں جہاں دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے، اور میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی چاہیے، تو وہ کہے گا بھائی میں یہاں کوئی لاجک نہیں بنتی، میں کیسے پانی پلاؤں آپ کو؟ تو یہاں اللہ پانی پلانے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک۔ تو ایسی قدرت اور ایک غیب کا علم، یہ دو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ بے شک۔ اور یہ معبود میں ہونا ضروری ہے۔ ان میں آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو آپ اسی وقت کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔
اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. کچھ بھی کر لے انسان, اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے تم اسی سے جا کے اپنے عمل کا بدلہ مانگو. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں شرک پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ. جی مفتی صاحب یہ بھی بیان کر دیجیے گا, جس طرح بھی آپ نے ڈیفینیشن کی بات کی, ابھی علامہ صاحب بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے جس کو آپ نے ذکر کیا, شرک کی اقسام بھی ہیں کیا, اور اگر ہم ان اقسام کا ذکر کریں تو اس کی کلاسیفیکیشن ایک عام شخص کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیں میں عام آدمی کو تو جب شرک سمجھاتا ہوں تو بہت آسان الفاظ میں, جو چیز میں اصطلاح سمجھوں, جو چیز مارکیٹ میں چل رہی ہو نا, وہ اگر آپ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں بات آسانی سے آتی ہے. تو جو شرک ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ چل رہا ہے شرک فی الدعاء, یعنی پکار میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا. اللہ اکبر. آپ جب کسی کو پکارتے ہیں, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارے گا, یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر, بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکارے گا مدد کے لیے, تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمہ کوئی مثال دیجیے گا اس حوالے سے مفتی صاحب بیان کرنے کی, اس کوئی مثال دیجیے گا تاکہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بارے میں. دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھ کے کسی اور کو پکارتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, تو فلاں بزرگ, فلاں پیر, فلاں پیغمبر, فلاں فرشتہ, فلاں بت یا فلاں مزار والے یا کوئی بھی اس طرح کی شخصیت وہ کچھ کرنے میں سبب کے محتاج نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ان کو کلی اختیارات دے دی ہیں. اچھا, تو اس نیت سے کسی کو بھی آپ پکارتے ہیں تو آپ اس کا مطلب اس کو اللہ کے ساتھ دعا میں شریک کر رہے ہیں, پکار میں شریک کر رہے ہیں. ایک اور جملہ لے لیجئے میرا اسی جملے میں تاکہ آپ کلیئر کر سکیں, کیونکہ یہ آپ نے کہا کہ ایک اللہ معاف کرے مجھے, میرا جملہ میں سوال کے لیے پوچھ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ اللہ کی جگہ کی طرح کسی کو لا کے کھڑا کر دینا, اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں, علماء کرام کے پاس جاتے ہیں, مزاروں پر جاتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں, ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ ہمیں نوازے گا. ایک وسیلہ ہے, اور ایک یہ جو آپ بات کریں کہ ڈائریکٹلی یہ سمجھ لینا کہ اس کے پاس قدرت ہے, یہ میرے مسئلے کا حل کر سکتا ہے, یہاں پہ پھر شرک والی بات آتی ہے. کلیئر کیجیے گا. دیکھیے پہلے میں اس کو واضح کر دوں کہ یہ میرے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دی ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیارات اسباب سے ہٹ کر دیے نہیں ہیں. رہی بات وسیلے کی, تو ہمارے ہاں اس بارے میں دو انتہائیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کسی بزرگ کے یا کسی پیغمبر کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں, یہ شرک ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمیں اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, تو اس سے پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وسیلے کا مطلب اگر آپ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس بزرگ کو اختیارات دے دیے ہیں آپ کو اولاد دینے کے یا آپ کی بگڑی بنانے کے, اور وسیلے کا مفہوم آپ کے ذہن میں یہ ہے, تو یہ تو شرک ہے, اس سے تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اس بزرگ سے محبت ہے یا مجھے نبی سے محبت ہے, میں نبی کا امتی ہوں, تو میں اس نبی کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں, کیا مطلب مجھے بھی, میں نبی کا امتی ہوں یا مجھے نبی سے محبت ہے, تو یہ محبت ایک عمل ہے, اور وسیلہ بالعمل جو ہے یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا, تو مطلب یہ ایک بات, کوئی وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ بات اس وقت ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہ پا رہے ہوں, لیکن ابھی آپ نے کلیئر کر دیا, لوگوں کی انسیت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, تو وہ اپنے بزرگان دین یا مزارات پر جائیں, فاتحہ کریں, اور اللہ سے یہ نیت کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور اس محبت کے صدقے میں یا اس حوالے سے دینے والی رب کی ذات ہے, صرف محبت کو دل میں رکھتے ہوئے جب ہم مانگیں گے تو اللہ نہ کرے کہ اس والے معاملے سے ہم بچ سکیں گے. ٹھیک ہے, ایک اور بھی چیز اسی طرح کے مزارات پہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سجدے تک کر رہے ہوتے ہیں. سجدے کا یہ تو صرف انسان بندہ جو سجدہ کرتا ہے
اپنے وجود کا سر خم کرتا ہے, اعتراف جرم کرتا ہے کہ اللہ کے آگے کہ میں نے اپنے آپ کو سر خم کر دیا, یہ تو صرف رب کی ذات ہے. جو لوگ سجدے کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جا کے, ان کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب سے بھی بات کریں گے اور مفتی صاحب سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. جمعے کے حوالے سے ہمیشہ آج جی اٹھا پاکستان میں خصوصی پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے شرک اور بدعت. جو ہمارے معاشرے میں جن لفظوں کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کہا جاتا ہے یہ تو دین سے خارج ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ معاملات ہیں کیا؟ اس پر ہی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب بھی موجود ہیں, مولانا شہریار داؤد صاحب بھی ہیں. مولانا صاحب, بات ہو رہی تھی جس طرح بھی آپ نے بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا, مفتی صاحب نے بھی, کہ بیسکلی شرک ہے کیا, اور کچھ انہوں نے مثالیں بھی دیں. میں ایک بات جو یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کر مختلف جو عقیدت رکھتے ہیں ان جگہوں پر جاتے ہیں, تو ایسا بھی دیکھا گیا نعوذ باللہ کہ لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں, بوسہ دے رہے ہوتے ہیں. عقیدت محبت ایک طرف, لیکن یہ ساری چیزیں کرنا, کیا دین ان سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں, میں ایک دفعہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم لوگ پروگرام کرنے گئے. جی, ہمارے ساتھ تھے بلال کتب صاحب. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے باقاعدہ یعنی شریعت جن کو کہتے ہیں نا سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے, 2 پنجوں کی, 2 گھٹنوں کی, 2 ہاتھوں کی, 1 ماتھے کی. فرمایا یہ 7 ہڈیوں سے باقاعدہ اس نے سجدہ کیا, اور وہ وہاں کی بڑی مقتدر بڑی شخصیت تھی, صاحب عزت. وہ یہ سجدہ حرام, صحیح, بالکل حرام, صحیح, یہ سجدہ تعظیمی ہے. اگر انہوں نے اس کو الہ مان کر کیا, معاذ اللہ, وہ تو دین اسلام سے خارج. یہاں پر دیکھیں, آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ باقاعدہ صاحب شرع ہوتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو, ہر مسلمان, اپنے آپ کو نہیں, دوسرے مسلمان, تو کافر ہے, تو نکل جا. میں بنس روڈ کھڑا تھا, ایک 10-11 سال کے بچے کو ایک صاحب کیا کہہ رہے, تو نے یہ کوئی اس نے غلطی کی ہوگی, اس کا ملازم تھا, اور تو نے یہ گلے میں جہنم کا ٹکٹ لٹکایا ہوا, تعویذ اس نے پہنا ہوا تھا, تو نے جہنم کا ٹکٹ لٹکایا, ویسے ہی تو جہنمی ہوا ہے. Who the hell you are to say that? تم کون ہو ججمنٹل کرنے والے؟ اور وہ تعویذ کے اوپر بات ہے, تو تعویذ نبی کریم علیہ السلام جو حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے, ہمارے یہاں یہ بھی تو مسئلہ نا, جو آتی ہے, جو کفار کے لیے آیتیں اتری ہیں, جو بتوں کے لیے آیتیں اتری ہیں, وہ سب ہم ان مزارات والوں بزرگان دین پر بھی چشمہ کر دیتے ہیں. اور ہر وہ تعویذ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد جاہلیت کا ہی پہنا ہوا تھا, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تب ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو اتار دو, یہ بری چیز ہے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بچی کو دیکھا, کھڑکی میں کھڑی تھی دروازے پہ, اس کے چہرے پہ نا سرخ سیاہی مائل سرخ داغ تھے. حضور نے فرمایا, تم میں سے صحابہ سے پوچھا, تم میں سے کسی کو رقیہ آتا ہے, جھاڑ پھونک آتی ہے؟ اچھا. تو ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میں پہلے کرتا تھا. فرمایا, اچھا سنا مجھے کیا پڑھتا تھا؟ اس نے وہ الفاظ پڑھے. حضور نے فرمایا, اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے, چل اس بچی کو دم کر. تو یہ دم اس طرح انہوں نے کچھ پڑھا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد جو آیات آتی گئی, حضور نے فرمایا سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, سورہ طٰہٰ کی آیتیں, یہ آیات آتی گئیں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام اس کی فضیلتیں بیان کرتے گئے. اب آج کے دور میں ہم ہر ایک کو اٹھا کر کے صرف غیر مسلم ہمیں مسلمان مانتا ہے, ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے. اللہ اکبر, معذرت کے ساتھ یہ والی سچویشن. دوسری بات, جی, ایک صاحب آئے, انہوں نے آگے نا قبر کو بوسہ دیا, کہتے ہیں یار شہریار صاحب کیا کہتے ہیں, اب یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اب میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, کیا خدا کو چوما جا سکتا ہے؟ نہیں, خدا تو مجسم ہے ہی نہیں نا, وہ ڈائریکشن لیس ہے, وہ تو ہماری عقل کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا. تو جس نے بھی چوما ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ اس نے خدا سمجھ کے نہیں چوما. یہ جو بھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا, کہ اس کی نیت دیکھی جائے گی, وہ آیا وہ عقیدت سے محبت سے آگے اس نے چوما ہے, یار یہ اللہ کا ولی ہے, اس کو میں چوموں گا مجھے کچھ فیض مل جائے گا, یہ اس کی سوچ ہے, اور ہے بھی. ہم نے آج اس کو بنا دیا شرک. مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ یہاں بیٹھتی ہے اور یہ جہنم میں جائے گی اور یہ یوں کرے گی, مجھے خود اپنا نہیں پتا,
تو میں آپ کے اوپر فتوے لگانے والا کون ہوتا ہوں؟ اچھا، لوگ مطلب میلوں کا سفر طے کر کے اللہ کے گھر جاتے ہیں. آج تو ہوائی جہاز میں ہم چلے جاتے ہیں، پہلے تو لوگ پیدل کئی دنوں کئی مہینوں سفر کرتے تھے. وہاں ہم جاتے ہیں، ایک عقیدت ہے، ایک اللہ کا گھر ہے، اسی طرف ہم اپنے جائے نماز بچھا کر نماز بھی پڑھتے ہیں. وہاں جا کر ہم سمجھتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کو نصیب ہو گئی، وہاں جا کر سجدہ کرنا. وہ ہم اللہ کے گھر کو سجدہ کرتے ہیں. وہاں جو کعبہ ہے اس کو بوسہ دینا، اس کی جالیوں کو ہاتھ لگانا. اسی طرح روضہ رسول پر جب ہم جاتے ہیں وہاں پر ہم جالیوں کو بوسہ دیتے ہیں. وہاں پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر نماز پڑھنے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے جنت میں آپ نفل ادا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سوچ کر انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. لیکن یہ وہی عقیدت ہے نا جو انسان کی اپنے بدن سے ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہی ہے. نیت یہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. بے شک. میری ایک ریکویسٹ ہے سب سے، خدا کے لیے سب کو اسلام کے دائرے میں رہنے دیں. اور اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے والا. یہ نہیں جنہیں مہاتما گوتم بدھ کہتے ہیں، ان کی ایک میں ریسرچ چھوٹی سی، ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے یہی لکھا ہے، انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں یعنی بیان فرمائی ہیں. ایک اس نے یہ بھی بتائی تھی کہ میں نہیں کہتا کہ میں آخری نبی ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو نبوت کا وہ دعویٰ کرتا. میں یہ کہتا ہوں میرے بعد میتری آئے گا. میرے نبی علیہ السلام کے آنے کی انہوں نے بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھے گی، اس کے جسم میں اتھر کا سایہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھی اس کا دھومن نیچے گرنے نہیں دیں گے. یعنی ہم جو حضور جب وضو فرماتے تھے صحابہ کرام پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، من لیتے تھے اپنے تبرک کے طور پر. تو وہ یعنی کہ ایک ایسی ہستی جن کو ایک بہت بڑا بدھسٹ مکتبہ فکر مانتا ہے، تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر کے گئے اپنی کتابوں کے اندر. ہم اس نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جن کا ہر دور میں تذکرہ خیر ہوتا ہے. تو ان سے محبت اور ان سے عقیدت کو اگر کل کو کوئی خدا نہ خواستہ اٹھ کر کے کہہ دے کہ جی یہ شرک ہے. اللہ نے کہا عزت ساری اللہ کے لیے ہے، قرآن میں یہ بھی فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے. بے شک ہم اللہ کی شان ہے، ہمارا ریزن آف ایکسسٹنس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بے شک. مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم سب کی زندگیوں پہ بڑی نوازش ہے کہ ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ مسلمان گھرانے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اللہ کا نام ہمیں سکھایا جاتا ہے. ایک شخص جو پیدا ہوتا ہے کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ انسان کی حدت اس طرح کی ہے کہ اس کو جس ماحول میں رکھا جائے گا، جیسا کھلایا جائے گا، ویسے اس کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہوں گے. جس ماحول میں جس زبان کو سنے گا وہ وہی بولنا شروع کر دے گا. تو وہ جو غیر مسلم ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں ملی، ہم مسلمان بھی ان تک نہیں پہنچ سکے کہ ان کو دین کے بارے میں بتائیں کہ میرا دین اتنا پیارا ہے کہ رستے کا پتھر ہٹا دو تو اس پہ بھی آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے پھر دین کیا فرماتا ہے کہ وہ جس طرح ہم شرک کریں تو ہم دوزخ پہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرمائیے گا. وہ تو کسی اور کو، کبھی کسی بت کو، کبھی آگ کو، کبھی کسی جانور کو اپنا خدا، اپنا معبود مان کے اس کو پوچھتے ہیں. جی دیکھیں، ایک تو یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور اللہ نے اس کو ابھی اتنی عقل دی نہیں کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا، اور اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ ابھی شرعی احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، اس میں کتنا عقل و شعور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت بعید ہے کہ اس کو عذاب دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اس میں تو ابھی عقل اور شعور ہے ہی نہیں. صحیح. لیکن جب وہ بالغ ہو گیا، اس میں سمجھ پیدا ہو گئی، تو اب دو چیزیں، ایک تو ہے کہ اسلام کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک ہے شرک کے بارے میں. تو اسلام کے بارے میں تو اس وقت تک سوال نہیں ہوگا جب تک کہ اس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، کہ میری امت میں کوئی شخص بھی جس کو اسلام کی دعوت پہنچی ہو اور پھر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. تو جس کو دعوت پہنچی ہو اسلام کے بارے، اس سے پتہ چلتا ہے جس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا.
تو یہ تو اسلام کے بارے میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا اسلام کے بارے میں تحقیق کا اور اسلام کے بارے کو سمجھنے کا. لیکن ایک وہ شخص ہے جو باقاعدہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے, جی, پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے یا مزاروں پہ جا کے ان کو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کہ بھئی میری مدد کریں, میری حاجت روائی کریں, تو اس سے ضرور سوال ہوگا کیونکہ اس کا تعلق عقل سے ہے, سینس سے ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم میں اتنی عقل اتنی سینس نہیں تھی کہ جو میت اپنے آپ کوئی اسے غسل دے رہا ہے اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایک صاحب تھے, ان کا میرے پاس کال آئی کہ میرے جسم میں آدھا دھڑ جو ہے نا فالج ہے, مجھے آدھا میں مفلوج ہوں, تو میں علاج کرا کے تنگ آ گیا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں بابا کے مزار پہ جاؤ وہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے. تو مجھ سے کال کی کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو بھی قبر کے اندر بزرگ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ ان کے تو دونوں دھڑ ایسے ہیں کہ وہ یعنی مطلب یہ کہ ایکٹیو نہیں ہے, تو آپ خود سوچو جس کے دونوں حصے دائیں بھی اور بائیں بھی, لیفٹ رائٹ اور لیفٹ دونوں دھڑ ایسے ہوں کہ جن میں زندگی نہ ہو اور وہ ہل نہ سکتے ہوں, تو وہ آپ کا ایک دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اللہ, تو یہ یعنی کامن سینس کی باتیں. بالکل بالکل. تو مفتی صاحب بڑی معذرت, قیامت کے دن سوال ہوگا, اور یہ نہیں سنیے, جی جی جی, یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ چونکہ ایسے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے کہ پتھروں کو پوجتے تھے لہذا آپ بھی پتھر کو پوج سکتے, عبادت کر سکتے. نہ نہ نہ, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں چوروں کے گھر پیدا ہوا تھا تو اب میں اگر چوری کر رہا ہوں تو کیا ہے. بھائی جب آپ بڑے ہو گئے, آپ میں عقل پیدا ہو گئی, بچپن کی باتیں الگ ہیں, جب شعور پیدا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے والدین غلط راستے پر تھے, وہ اگر چوری کرتے تھے غلط کرتے تھے, وہ اگر نشہ کرتے تھے غلط کرتے تھے, تو اس بیس پہ آپ کو شرک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کے والدین چونکہ مشرک تھے لہذا ہم نے بھی شرک کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے. صحیح صحیح. اچھا مفتی صاحب, یہاں ایک اور بھی بڑا نازک مسئلہ آتا ہے کہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں والدین کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے. وہ غصہ کرتے ہیں, وہ پریشان, کیونکہ بچپن میں جس طرح سے وہ ہمیں پالتے پوستے ہیں, ہمیں کھلاتے ہیں, ہمارا احترام کرتے ہیں اپنے بچے کا, اسی طرح ہم پر بھی لازم ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب شرک کا معاملہ آ جائے اور اس طرح کی کچھ کنڈیشنز آ جائیں تو آپ اس وقت اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں, اور اگر آپ کو لگے کہ اب وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ پھر اس میں کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں. کیا اس طرح کی اجازت دین ہمیں دیتا ہے؟ جی بالکل. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین کی اتباع کرو, ان کی اطاعت کرو, لیکن اگر آپ کو شرک پر مجبور کرتے ہیں تو آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا. اور ہمارے سامنے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب بت فروش تھے, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت محبت سے احترام کے ساتھ اپنے والد کو سمجھایا, اور بالآخر جب مایوس ہو گئے تو ہجرت کر لی, وہاں سے علاقہ چھوڑ دیا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دھمکی دی تھی کہ لأرجمنک, میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. تو اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں تو ان والدین کو فالو نہیں کرنا, لیکن ان کے ساتھ بہرحال ان کی اطاعت کرنی ہے باقی جائز کاموں میں. صحیح. اچھا ابھی یہ چھوٹی چھوٹی سی بات, کیونکہ ایک مثال میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی مجھے بتایا تھا کہ جی ہمارے گھر میں کوئی ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ تعویذ اور اس طرح کے معاملات پر بلیو کرتی ہیں, تو وہ لا کے ہمیں جب کھانا کھلاتی ہیں تو اس میں بھی وہ چیز شامل کر دیتی ہیں. جگہ جگہ پر کوئی تعویذ لگائے ہوئے ہیں, تو اس گھر کے بچے بڑے پریشان تھے کہ ہم سینسیبل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جی موسم کی تبدیلی ہے تو بیماری ہوگی, ریسیشن ہے تو اس لیے جاب کا مسئلہ ہوگا. یہ جو ہمارے گھر میں اس کو بیس بنا کے کہ کچھ ہو گیا ہے, کوئی عمل ہو گیا, تو اس بابا نے جو کہا ہے کہ اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, بچے وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن گھر کے بڑے ان سے وہ چیز کروانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر معاملات کیا آ جاتے ہیں اور ایسی کنڈیشن میں آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں, اس پر ہم بات کر لیں گے. بریک کا وقت آ گیا ہے, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان میں.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شرک اور بدعت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، اور مولانا شہریار داؤد صاحب بھی ہیں۔ مولانا صاحب، وقت کی کمی ہے، شرک پہ ہم نے بات کی، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے۔ بدعت، آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بدعت ہے کیا اور کون لوگ کرتے ہیں یہ بدعت؟ دیکھیں، دین میں وہ نیا کام ایجاد کرنا جس سے دین میں خرابی ہو، صحیح پوائنٹس سمجھیے گا، ٹھیک ہے، جس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہو، عقائد میں، اعمال میں خرابی پیدا ہوتی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، یہ اس کی جیسے آج ڈیفینیشن۔ کل ہمارے یہاں عرف میں اگر عام زبان میں سمجھانا چاہوں تو جو آج کل ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں نا، یہ بدعت کر رہے ہیں بیچارے۔ کیسے سمجھائیں وہ ہر مجھے؟ وہ ٹک غلط ٹاکرز بات بدعت کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں، میں سمجھنے کی کوشش کریں میرے پوائنٹ کو۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف مذاق، مستی، لہو و لعب، خرافات کے علاوہ کچھ اچھی چیز کر ہی نہیں رہے۔ میرے منہ سے خام نکل گیا ٹک ٹاک ہی، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے انسٹا والے بھی کر رہے ہوں گے۔ نہ جانے ہر ایک اپنے اپنے سوشل میڈیا کو صحیح معنی میں اور زیادہ تر غلط اعمال میں استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو آج دین سے دوری کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اسٹڈی کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دین کو سمجھنے کا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا تو پھر ہمارے شاید اختیار میں ہے، اور ہم جیسے جیسے ماں باپ کے کہنے پہ جھاڑ بار کھا کے پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ہمارا دل ہی نہیں۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکرز یا جو سوشل میڈیا کا جو مختلف پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں خلاف کی دیکھیں، یہ لوگ شرعی بات جو بھی حقیقت ہے وہ بات کریں۔ میں یہی پوائنٹ مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی۔ مفتی صاحب، بدعت کیا ہے اور کیا ہم بدعت کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا؟ اس کا عذاب کیا ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں، یعنی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں مراد آپ کا دین ہے، اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے۔ تو دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی کوئی بھی ایسا نیا کام کرنا جو دین سمجھ کے جبکہ وہ دین نہ ہو، تو اس کی مثال ہے جیسے فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، اب اگر آپ فجر کی 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ نماز ایک دین سے اس کا تعلق ہے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جا اپنی طرف سکتی۔ سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے۔ صحیح، جی ہاں، اپنی طرف سے آپ اس میں کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، اب آپ کہیں کہ جی سجدہ اتنی اچھی عبادت ہے تو میں 3 سجدے کروں گا کیونکہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، تو وہی آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک رکعت میں 2 سجدے ہی کیے ہیں، آپ کو تیسرے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ تیسرے سجدے کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، جب اذان ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، اگر آپ اس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ بھی بدعت عمل بن جائے گا، حالانکہ ہمارے ایمان کا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذان منقول ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، اس میں آپ محمد الرسول اللہ کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو دین ہمارا مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، A to Z ہمیں سب چیزیں بتا دی گئی ہیں، اس میں کوئی بھی چیز کو ہم سنت سمجھ کے یا دین سمجھ کے جب بھی ایڈ کریں گے، جبکہ ہمارے پاس اس میں صحابہ کی مثالیں موجود ہوں گی کہ صحابہ کرام نے اس موقع پر یہ کچھ نہیں کیا، تو یہ اس کی علامت ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک جملے میں آخر میں بیان کر دیجیے گا کیونکہ وقت میں کمی ہے میرے۔ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو کر گیا ہوں وہ شرک تھا یا جو مجھ سے ہو گیا وہ بدعت تھی، اس کو نہیں سمجھتی اس بات کی اور وہ اس سے ہو گیا، اس میں دین اس کو کتنی چھوٹ دیتا ہے؟ ایک جملے میں بیان کیجیے گا۔ دیکھیے، جو بدعت تھی وہ تو عملی خرابی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو جب اس کو پتہ چلے وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور شرک، اور جب شرک کسی نے کیا تو شرک کی بھی توبہ ہے۔ صحابہ کرام میں جو اکثریت جو ایمان لے کر آئی وہ تو پہلے شرک کیا کرتے تھے، جب پتہ چل گیا انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک 99 سال میں بھی کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا شہریار داؤد اور میری دونوں بہنیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے۔ اللہ کے حضور یہی دعا کروں گی کہ پروگرام کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے ایک آواز، ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد۔